مستقبل کیا ہے پاکستان کا؟ نوجوان پریشان ہیں، ڈگریز کر کے نکل رہے ہیں، جابز نہیں ہیں، جاب ملتی ہے تو وہ اتنے کی ملتی ہے کہ اس میں تو گزارا نہیں ہوتا، سیلریز اس ریشو سے نہیں بڑھ رہی جس ریشو سے بجلی، پیٹرول اور کھانے پینے کی اشیاء بڑھ رہی ہیں. عام آدمی کے تو گزارے بہت مشکل جی نہیں کر سکتا عام آدمی گزارا، کیونکہ آپ کے خراجات ڈالر میں ہیں، آپ کی آمدن روپے میں ہے. جب ڈالر روپے کے مقابلے میں بڑھ جائے گا پھر آپ افورڈ نہیں کر پائیں گے. سلوشن کی بنیاد آئین ہے. یہ بڑا مشکل ہے کہنا اور سمجھانا، جی جی، لیکن پاکستان کے مسائل کی بنیاد جو ہے وہ آئین سے نراف میں ہے. جو ملک الیکشن چوری کر لے پھر وہ وہاں پر کیا باقی رہ جاتا ہے. تو آپ نے جب بنیاد ہی غلط ڈالی ہے تو پھر آپ توقع رکھیں گے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. آج آپ کو مسائل آپ کے سامنے ہیں، بنیاد میں آپ کو بتا دی. جی بالکل. پاکستان کا میرا خیال ہے یہ جب سوویت یونین ٹوٹا تو بہت سے ملک بنے تھے، مشرقی یورپ بھی آزاد ہوا تھا، تو ان لوگوں کے پاس آئین نہیں تھا، تو وہ بہت سے ممالک میں گئے جہاں پر آئین بنے تھے. تو پاکستان میں آئین بنا تھا، اور پاکستان کا آئین جو ہے یہ شاید دنیا کے شاید سب سے ایکسپریسڈ ترین آئین ہے. ایکسپلیسٹ یعنی ڈیٹیلڈ آئین ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایشو بھی ہیں، طریقہ بھی ہے، اور اس کی ٹائم لائنز بھی ہیں، یعنی پروسیجرز بھی ہیں، ٹائم لائنز بھی، ہر چیز دی ہوئی ہے. جو حلف ہے عہدے داروں کے وہ بھی آئین کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. آج بدقسمتی سے اس ملک کا ہر آئینی حلف اٹھانے والا آئین توڑتا ہے، ہر روز توڑتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں ملک نہیں چلتا. آج ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ حکمران نہیں ہوتا، وہ بادشاہ نہیں ہوتا، وہ وزراء میں سے ایک ہوتا ہے، اس کے پاس چند اختیارات ہیں. ہم یہاں سمجھتے ہیں جس طرح ہم نے چیف منسٹر کو بنا لیا ہے جی صوبے کا بادشاہ، جی، جو منہ سے بات نکالتا ہے وہ حکم ہے، اس طرح ہم یہاں بھی یہ سمجھتے ہیں، لیکن یہاں آئین آڑے آ جاتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ملک ہے کیا، ملک کے مسائل کیا ہیں، ہم نے کیسے چلانا ہے. ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور یہ سب سے بڑی جو خرابی پیدا ہو گئی ہے، ہم نے کرپٹ ترین، نااہل ترین لوگ آج اس ملک میں اعلیٰ عہدوں پر بٹھا دیے. اب آپ ان سے آپ جان کیسے چھڑائیں گے، مجھے یہ سمجھا دیں. یہ لوگ آج قابض ہو گئے ہیں. جو یہاں پر اشرافیہ کی بات ہوتی نا، یہاں پر ایک نااہل اور کرپٹ اشرافیہ آ گئی ہے. دوسرے ممالک میں اشرافیہ ہوتی ہے، اس میں عقل ہوتی ہے، اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کرپٹ نہیں ہوتی، اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کر رہی ہوگی. لیکن یہاں تو یہ حالت ہے. اس لیے معاملہ بہت پیچیدہ ہے. آج ایشو ہے ملک میں لیڈرشپ کا. آج ذمہ داری 6 افراد پہ ہے. فوج کے سربراہ ہیں، جوڈیشری کے سربراہ ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں. 4 بڑی جماعتیں لے لیں، 5 لے لیں، 6 لے لیں، جو آپ چاہتے ہیں. آج کیا ان کو مسائل نظر نہیں آ رہے؟ کیا ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ ملک کے حالات کو سمجھے؟ کیا ملک کے حالات مزید آئین کو توڑنے میں ہیں؟ کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ ملک دارالحکومت 2 منزلہ کنٹینر لگا کر بیٹھا ہوا ہے؟ میں یہاں رہتا ہوں، جی جی، میں 35 سال سے رہتا ہوں. بدترین مارشاء اللہ آئے ہیں، یہ حالت کبھی نہیں دیکھی. میں ادھر ایئرپورٹ جا رہا تھا، میرے سامنے انہوں نے ایئرپورٹ کی 12 رویہ سڑک ہے کاٹ دی، کھود دی تاکہ گاڑیاں میرے سامنے. اگر مجھے آپ بتاتے تو یقین نہ آتا. میں جب وہاں پہنچا وہ کاٹ چکے تھے. آپ سوچیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں، وہ حبیب جالے صاحب نے 70 میں کہا تھا کہ تمہیں ہے گما کہ سفر کٹ رہا ہے، واہ، مجھے ہے یقین کہ منزل کھو رہی ہے. تو آج لیڈرشپ، آج کرائسس لیڈرشپ کا یہ بیٹھیں کہ ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. آج اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ آئینی ترامیم ہے. میں اسی طرح بات ہے کہ بیٹھے تو ہوں سارے لیکن فوکس کوئی اور ہے. سر بیٹھے ہوئے سارے لیکن میں اس بات کو کوشچن کرتا ہوں، سمجھ ہی نہیں ہے فوکس کیوں کہیں اور ہے. اور میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، جب آپ ان عہدوں پہ ہوتے ہیں نا، ایک چیز ہوتی ہے مورل اتھارٹی.
جو اخلاقی آپ کی قوت ہوتی ہے. جب آپ آئین توڑتے ہیں وہ قوت ختم ہو جاتی ہے. جب آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوں جو آپ کی نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا. اس لیے یہ قدرت کا نظام ہے. آپ کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. آج ہمارے لیڈرشپ کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے. ان کو نظر نہیں آ رہا ملک کے مسائل کیا ہیں, نوجوان کیا سوچ رہا ہے, کیسے حل کرنا ہے. یہ لمبا سفر ہے. آج آپ سفر کا آغاز کریں گے تو کہیں پر پہنچیں گے. یہ مشکل ہے. آج مجھ سے آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا تو میں مایوسی کا اظہار نہیں کرتا, لیکن مجھے یہاں ان لوگوں سے امید نہیں رہی. آج ملک اس حالت میں ہو, آپ یار ہاتھ پیر مارتے تو نظر آئے نا, کہ آپ صرف کنٹینر کھڑے کرنے تک رہ گئے. دنیا کا کوئی دارالحکومت بتائیں یہ 21ویں صدی کے اندر 2 منزلہ کنٹینر کھڑے کر کے, بالکل سڑکیں اپنی کاٹ کے, ٹیلی فون بند کر کے وہ ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ملک چل رہا ہے تو آپ نے خود بند کر دیا. قانون آپ بناتے ہیں کہ عوام کو تکلیف نہ ہو, جلسہ چلانے کا ہم نے ایک نظام بنا دیا ہے. اب ہمارے پاکستان کے پولیٹیکل جلسوں کا اختیار جو ہے, ان کی تقدیر جو ہے وہ ڈی سی کے ہاتھ میں ہے. اور ڈی سی اگر وہ تجویز کر دے ایس ایچ او کو, ایس ایچ او جا کر پورے جلسے پر پرچہ درج کر سکتا ہے اور ان کو ایک فرسٹ کلاس میجسٹریٹ جو ہے وہ 3 سال کی سزا قید دے سکتا ہے. یہ آج پاکستان کا قانون سپٹمبر 2024 میں بنا ہے. یہ سوچ آج ہمارے حکمرانوں جو حکمران ہیں, تو جنہوں نے یہ بنائی ان کو یہ نہیں پتا کہ کل کو ان کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے جو قانون آج بنائے. ان کو پتا ہے, ہوا ہے, سب کے ساتھ ہوا ہے. ہم نے کالے قانون بنائے تھے, ہمارے ساتھ ہوئے. میں آپ کو بتاتا ہوں, حکیم سعید صاحب کراچی میں شہید کر دیے گئے تو بڑا غصہ تھا. تو میاں صاحب نے پارٹیوں سے مشورہ کیا, ایک قانون بنا دیا گیا سمری ملٹری عدالتوں کا کراچی میں. انہوں نے جناب بس بندے پکڑتے تھے, اس کو 3-4 دن میں سزا دے کر 5-6 دن پھانسی لگ جاتی تھی. 6-7-8 آدمی شاید پھانسی بھی لگ گئے. سمری کورٹ تھی, کوئی اپیل نہیں تھی, کوئی وہاں پر قانونی شہادت کا اطلاق نہیں تھا. بس آپ الزام لگا, اب آپ ثابت کریں کہ میں نے نہیں کیا, نہیں کرے تو اندر وہ پھانسی. حالانکہ قانون یہ ہے کہ الزام لگایا تو جس نے لگایا وہ ثابت کرے گا. یہاں پر الٹا تھا. نیب بھی یہی ہے. نیب آپ الزام لگاتا ہے, اب آپ ثابت کریں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. ہم نے بڑے بڑے کام کیے ہوئے. تو وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیا سپریم کورٹ نے. انہوں نے کہا یہ قانون غلط ہے, اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا. میاں صاحب بڑے پرائم منسٹر تھے, 2/3 سے بہت برہم ہوئے. بہرحال اس کے کچھ عرصے بعد حکومت چلی گئی, 13 سازش کیس بن گیا, ہائی جیکنگ کا کیس بن گیا. میں اس میں مین ایکیوز تھا, میں پی آئی کے چیئرمین تھا. میاں صاحب بھی کو ایکیوز تھے, شہباز صاحب بھی, 9 آدمی کو ایکیوز تھے. آپ یقین کریں اگر وہ قانون ہوتا, ہم 5 دن میں ہمیں پھانسی لگ جاتی. اب آپ یہ خود سوچ لیں کہ جو قانون ہم نے بنایا, سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا, ہم غصے میں آئے کہ اس نے بڑا ظلم کیا ہے, پاکستان میں کوئی کام نہیں ہونے دیتے, اسی کی وجہ سے آپ لوگ, اس وجہ سے ہم بچ گئے. حالانکہ پھر بھی پاکستان تعزیرات جو ہیں اس کے اندر ایک دفعہ ہے جس میں لازمی سزائے موت ہے, وہ ہائی جیکنگ ہے. قتل میں لازمی سزا جو ہے وہ عمر قید ہے. ٹھیک ہے, اگر حالات ہوتے ہیں تو پھر آپ سزائے موت دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہائی جیکنگ میں الٹا ہے, لازمی سزا سزائے موت ہے, اور اگر آپ نے عمر قید ایک اور سزا دینی ہو تو اس کے لیے آپ کو گراؤنڈز دینے پڑتے کہ کیوں میں یہ دے رہا ہوں. اچھا, تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ اس کی تفصیل میں جائیں, کیونکہ ہمارے جو آڈینس ہے نا ان میں نوجوان لوگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں, کئیوں کو شاید نہ پتا ہو یہ اوور آل یہ کیس تھا کیا, طیارہ ہائی جیکنگ کیس کیا تھا. یہ تھا کہ مشرف صاحب جو تھے وہ ملک سے باہر تھے, وہ پی اے کی فلائٹ پہ آ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو الزام یہ لگا کہ اس فلائٹ کو ہائی جیک کر, اس کو کہیں اور بھیجنے کی کوشش کی گئی, یہ جہاز گرنے لگا تھا, یہ سب کچھ تھا, یہ پوری ایک کہانی بنائی گئی. میں اس بات کی ہر حقیقت سے واقف ہوں, میں باتیں خود سنی ہیں, خود کی ہیں. ٹھیک ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے. لیکن حقیقت یہ ہے جب جہاز اتر گیا, مشرف صاحب اس وقت آرمی چیف نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے, نئے آرمی چیف لگ گئے تھے, نئے لگ چکے تھے, لیکن فوج نے قبول نہیں کیا تھا, فوج نے ٹیک اوور کر لیا تھا اس وقت تک. تو اگر جہاز میں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو پائلٹ وہ ایک لاگ بک ہوتی ہے اس میں لکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ
جو کاکپٹ وائس ریکارڈر ہوتا ہے وہ 30 منٹ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, وہ محفوظ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں ہوا میں جو کچھ کرتا ہے نہیں کرتا, جو اس نے بات کی ہوتی ہے وہ بھی سب ریکارڈڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نہ جو ریکارڈنگز تھی ایئر ٹریفک کنٹرول کی, اس کے اندر کوئی ایسی بات تھی کہ جہاز گرنے لگا تھا. ٹھیک ہے. بلکہ اگر کوئی اس میں انلیگل کام کیا گیا تو وہ کاکپٹ کے اندر سے کیا گیا. ٹھیک ہے. پائلٹ نے 2 باتیں صرف لاگ بک میں لکھی, ورنہ یہ کہا تھا فیول ختم ہونے لگا تھا, جہاز گرنے لگا تھا, یہ کہانی بنائی گئی تھی. 2 باتیں صرف پائلٹ نے لکھی. اس نے لکھا کہ ایک جب یہ طیارہ کولمبو سے مالڈیوز اور مالڈیو سے پاکستان آ رہا تھا. ٹھیک ہے. جب کولمبو میں آرمی چیف لیٹ آئے تو 20 منٹ جہاز لیٹ ہو گیا. ایک بات اس نے یہ لکھی. دوسرے لکھا کہ ایک ایئر ہوسٹس تھی, وہ جب ہم آ رہے تھے تو بمبئی کے قریب بیمار ہو گئی. ٹھیک ہے. صرف یہ 2 باتیں لکھی. کچھ نہیں لکھا کہ کسی نے ہائی جیک کیا, کوئی غلط آرڈر آیا, فیول کم ہو گیا, کوئی بات ایسی نہیں لکھی ہوئی. فیول بھی لکھا ہوا ہے, فیول جتنا ضرورت تھی اس سے زیادہ تھا. اور اس کے بعد انہوں نے جو کاکپٹ وائس ریکارڈر تھا وہ اریز کر دیا. اچھا, ثبوت ہی مٹا دیا. جی, ثبوت ہی مٹا دیا کہ وہاں کیا باتیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اس کی ساری کیفیت ہے. سب جھوٹا تھا. ایک جواب پیدا کرنا تھا کہ بھائی کیوں یہ ہوا ہے, اور ہمیں بری کر دیا عدالت نے, لیکن دباؤ ڈال کر میاں صاحب کو سزائے قید دی گئی. حالانکہ میں مین ایکیوز بری ہو گیا, اور میاں صاحب جو یعنی ہمراہی ملزم جسے کہتے ہیں ان کو سزائے عمر قید ہو گئی. اور جج نے بڑے دلیر قسم کے جج تھے, انہوں نے بڑا رجسٹ کیا, بہرحال آخر میں نہیں کر سکے رحم حسین جعفری صاحب. انہوں نے ججمنٹ ایسی لکھی کہ وہ 1 منٹ میں اڑ گئی جب وہ سپریم کورٹ میں گئی, کیونکہ اس کے اندر یہ جواب ساری بات ہی غلط تھی, سب جھوٹ تھا.